أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. سورۃ النساء کا اصل مرکزی عنوان ہے حقوق العباد کا مسئلہ، اور اس ضمن میں عورتوں کے مسائل حقوق کا زیادہ ذکر ہو رہا ہے. ابھی بھی حقوق العباد، حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہے حقوق اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں بندوں کے ذمے، اور ایک ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق ہے بندوں کے ذمے اللہ نے لگائے ہیں. تو اس صورت میں انہیں حقوق کا ذکر کرنا ہے. اور پھر حقوق بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک انفرادی حقوق ہوتے ہیں، فرد کا فرد پر ہے، ایک آدمی کا دوسرے آدمی پر حق ہے. اور کچھ حقوق ہوتے ہیں اجتماعی، حکمران ہے، رعایا ہے، حکومت ہے، عوام ہے، ان کے آپس میں کیسے حقوق ہونے چاہیے، اس سب کی طرف اشارہ کرنا دیا. اب آگے نمبر وار کچھ حقوق کا بڑے عجیب قسم کے حقوق ذکر کرنا ہے. لیکن بنیاد کہاں سے ڈالی؟ بطور حقوق کا تذکرہ کس انداز میں کرنا ہے؟ یہود کا ذکر چھیڑا، عدل و انصاف کے عالم بردار اور امانت کے عالم بردار. امانت کے الفاظ استعمال کرتے تھے اور عدل اور انصاف کی باتیں کرتے تھے، لیکن عدل، انصاف اور امانت سے بالکل خالی ہو گئے تھے. یہود کی خرابی کی وجہ کیا بنی؟ انہی میں سے اس کا ذکر کیا. حقوق العباد میں بڑی کوتاہی کرنے لگے. یہ بڑے اہم مسائل آگے آ رہے ہیں. تو بطور نمونہ اللہ تعالیٰ نے یہود کا ذکر کیا، ان میں کیا کیا خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، اس کو نمونہ بنا کے امت محمدیہ کے سامنے پیش کر دیا. انسان کا ذہن بن جاتا ہے نا آج کل جیسے بحث لوگوں کا ذہن کہ بس میں تو بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہنے والے ہیں، بس ہمارے لیے کافی ہے. اب ہم خیانت بھی کرتے رہیں، جھوٹ بھی بولتے رہیں، دھوکہ بھی دیتے رہیں، حقوق العباد میں بھی کوتاہی کرتے رہے، حقوق اللہ میں بھی کوتاہی کرتے رہے، جیسے ہمارا دل چاہے ہم کرتے رہے، بس ہم تو ان کا یہ ذہن بن چکا تھا یہود کا. تو نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں. بس آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں کوئی حکمران ہوتا ہے، وزیر ہوتا ہے، بڑا آدمی ہوتا ہے، یا کوئی ہر طبقے کا، کسی بھی طبقے کو لے لو، کوئی بڑا معاشرے کا مالدار آدمی ہے، اثر رسوخ والا آدمی ہے، مالی لحاظ سے یا عہدے کے لحاظ سے یا علم کے لحاظ سے بڑا عالم ہے رسا اوقات. تو آپ نے ان کی اولاد کو دیکھا ہوگا، وہ اپنے آپ کو معاشرے میں الگ اس کا تصور کرتے ہیں. صاحبزادی کہ میں تو بڑے آدمی کا بیٹا ہوں، میں بڑا ہوں،
آپ نے دیکھو گاڑیوں میں دیکھو تصویروں میں یہ بچے کیا کرتے ہیں اکثر جو کیس آتے ہیں جھگڑے ہوتے اسکولوں میں یہ ذرا کے بیٹھے اسٹیشن پہ بڑے لوگوں کے وڈیروں کے بیٹھیں گے. اسی طریقے سے ہمارے علمی طبقے میں بھی یہ کمی آ گئی, مدارس میں بھی اس قسم کی سوچ پائی جاتی ہے. اگرچہ الحمدللہ اس کے اثرات مطلب جیسے دنیاوی طبقے میں ہیں اس کے اثرات اتنے آگے چلے نہیں, اس لیے کہ وہاں تو چل نہیں سکتا, وہاں ایسے باڑ لگے ہوئے نا, لیکن وہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں. میں تو محترم کا بیٹا ہوں, میں تو جو ہے جی ناظم کا بیٹا ہوں, مدرسے کا ذمہ دار جو ہے وہ میرا والد ہے, میرا والد شیخ الحدیث سے بڑا ہے. وہ طلباء میں ایک اپنے آپ کو برتر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, تمہیں برتر ہوں. ایک سوچ یہ ہوتی ہے, اصل خرابی یہود میں یہ پیدا ہو گئی تھی. صاحبزادگی جس کو کہتے ہیں نا, صاحبزادگی والا یہ سوچ ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ فرمائے لیکن یہ مت دیکھو تمہارے پاس قرآن کریم ہے, یہ مت دیکھو کہ تم مسلم, یہ دیکھو کہ تم کر کیا رہے ہو, ہمارے اعمال کیسے ہیں, یہ بڑی چیز ہوتی. اسی بنیاد پر یہ ذکر ہے. اب حقوق کے لیے بنیاد باندھنے کے لیے حقوق کا ذکر آ رہا ہے, بنیاد باندھنے کے لیے خرابیوں کا ذکر ہے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب, اے اہل کتاب, اے اہل کتاب, اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے, آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم, ایمان لاؤ اس چیز پر جو ہم نے اتاری ہے, اس کتاب پر ایمان لاؤ جو کتاب ہم نے اتاری ہے. قرآن کریم پر اہل کتاب کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب قرآن کریم پر ایمان لاؤ, ٹھیک ہے. اور مصدقا لما معکم, یہ قرآن کریم کوئی تمہارا مخالف نہیں ہے. چلو اگر قرآن کریم تمہاری مخالفت کرتا, تمہاری کتابوں کی مخالفت کرتا تو بات سمجھ میں آتی, بھائی ہم نہیں مانتے. فرمایا مصدقا لما معکم, یہ قرآن کریم تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. ہمیں کیسے پتہ لگا کہ تورات اللہ کی کتاب ہے؟ کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا نا, اس لیے تو ہم تورات کو مانتے ہیں, باقی کتابوں مان. تو یہ قرآن کریم تو تمہاری کتابوں کے لیے مصدق ہے. جس آدمی کے پاس کوئی کمال نہیں ہوتا نا, کمال اپنا کردار نہیں ہوتا نا, تو وہ بیچارہ گھبراتا ہے, پتہ نہیں میرا یار میری حیثیت کم ہو جائے گی, یار ہمارا جو حیثیت تھی وہ تو گر جائے گی, پتہ نہیں کیا بنے گا, یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. بالکل ہے, سب کتابوں میں مصدقا لما معکم, تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی. قرآن کریم تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. فرمایا ایمان لاؤ, قرآن کریم پر ایمان لاؤ. من قبل ان نطمس وجوہا, اس سے پہلے یہ کہ ہم مٹائے چہروں کو, نطمسا ہم مٹا دیں, وجوہا چہروں کو. مٹانے کی شکل کیا ہو؟ فنردها علی ادبارها, بس ان کو ہم پلٹا دیں ان کے پشتوں کی طرف. فنردها علی, چہروں کو مٹا دے, مسخ کر دے, بگاڑ دے. فنردها علی ادبارها, تو اس کو پیچھے کی طرف پلٹ دے. ابھی سر یوں ہے نا سینے کے اوپر نا, اس کو فنردها علی ادبارها, پیٹھ کی طرف پھیر دے اس کو. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت ابن عباس سے آگے یہ ان اللہ امرکم ان, تو آیت آ رہی ہے, وہ جو اجتماعی حقوق کا ذکر آ رہا ہے. حضرت ابن
عباس رضی اللہ عنہ صحابہ کی جماعت میں بہت بڑے قرآن کریم کے مفسر سمجھے جاتے ہیں، من کے ان کا حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان کو لقب دیا نعم ترجمان القرآن، قرآن کریم کے بہترین ترجمان ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دی تھی ان کے لیے کہ اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، اے اللہ ان کو تفسیر کا ماہر بنا دے اور دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ یہ دعا کی تھی ان کے لیے، وہ چھوٹے تھے۔ حضرت ابن عباس کو کسی نے گالی دی، ہوتا ہے کہ سامنے پڑا ہوگا یا ولی یا کوئی بھی ہوگا، کسی شخص نے بہرحال لے کر آتے تھے، کسی شخص نے گالی دی تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ آپ مجھے کیوں گالی دیتے ہیں؟ حالانکہ مجھ میں تو کوئی خرابی نہیں پائی جاتی، آپ نے گالی مجھے کس بنیاد پر دی؟ گالی کو ایسے آدمی کو دی نہیں جاتی کہ جو خراب آدمی ہو، تو آپ نے مجھے کس بنیاد پر گالی دی؟ حالانکہ میرے اندر 3 خوبیاں ہیں۔ فرمایا میرے اندر 3 خوبیاں ہیں، میں جب قرآن کریم کی کسی آیت کو پڑھتا ہوں اور اس ایک آیت کے اندر مجھ پر جو رموز ہے اور جو اسرار منکشف ہوتے ہیں، جو حقائق کھلتے ہیں مجھ پر، وہ مجھے پتا ہے، تو پھر میں یہ پسند کرتا ہوں یا اللہ یہ نعمت دوسرے مسلمان کے پاس بھی ہونا چاہیے، دوسرے آدمی کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ یعنی یہ بتا کہ میں تو کسی کا بدخواہ نہیں ہوں، ہر آدمی کا خیر خواہ ہوں، جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ دوسروں کے لیے پسند کرتا ہوں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے جب پتہ لگتا ہے کہ کسی علاقے کا ذمہ دار ہے، حکمران ہے، گورنر ہے، کوئی بھی وہ انصاف کرتا ہے تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں، حالانکہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ میرا اس سے واسطہ پڑتا ہے کوئی تعلق، لیکن میں بڑا خوش ہوتا ہوں وہ تو انصاف والا آدمی ہے کہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں جہاں کہیں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کی کوئی جگہ ہے یا کہیں کسی جگہ کسی علاقے میں اللہ تعالیٰ نے بارش کی، بڑی سے حالات بڑے اچھے ہیں، خوشحال ہے، تو میں بڑا خوش ہو جاتا ہوں۔ کہیں بھی اچھے حالات آتے ہیں تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے، اس میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ میں جب قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں تو مجھ پر جو رموز اور اسرار منکشف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ حقائق کھولتے ہیں مجھ پر، تو میں ایک آیت میں گم ہو جاتا ہوں۔ اب یہ اس قسم کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، مفسرین نے بڑا کچھ لکھا ان چیزوں پر۔ بعض آیات ایسی ہوتی ہیں کہ دیکھیں ہماری سوچ کتنی ہے۔ میری زیادہ سے زیادہ سوچ یہ ہے کہ میں دیکھو دنیا میں رہتا ہوں، یہ والا کاروبار کرتا ہوں، اس قسم کے لوگوں سے راستہ پڑتے ہیں، اخبار پڑھ لیتا ہوں، ٹی وی دیکھ لیتا ہوں، بس ایک محدود دنیا ہے ہماری نا، محدود سوچ ہے، سوچ بھی رہے اس کے ساتھ عملاً ہمارا تجربہ بھی نہیں ہے، یہ ہماری سوچ ہوتی ہے۔ اب یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں، اس قسم کے الفاظ اللہ تعالیٰ استعمال فرماتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر چیز ہماری سمجھ میں آ جائے۔ میرے خیال میں جب سے پڑھا رہا ہوں میں 15-20 ختم کر چکا ہوں تفسیر کے، لیکن ہر مرتبہ میں الگ مطالعہ کرتا ہوں اور ہر مطلب نئی باتیں میرے سامنے آتی ہیں، اور جیسے میں آگے بڑھتا ہوں تو مجھ پر اپنی جہالت کا اعتراف ہوتا ہے کہ ابھی تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ یعنی آج تک میں کبھی اس سوچ پر، ابھی تک میں یہ میری سوچ نہیں بنی کہ میں قرآن کو جانتا ہوں، اس لیے کہ جب آگے بڑھتا ہوں تو آنے والے خیالات جو ہے نا، وہ آنے والے جو چیزیں ہیں وہ پیچھے کی نفی کہ آپ کو ابھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ کبھی انسان کہتے ہیں نا مجھے میری معلومات ہے، جب اصل حقیقت کی طرف آتے اس کو اپنی حقیقت کا پتہ لگ جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں النطمس وجوہم، یہ کہ ہم مٹا دے چہروں کو، مٹا دے، مسخ کر دے، بگاڑ دے۔ اب فنردھا، یہ بات اس کی تفسیر ہو رہی ہے، فنردھا علی ادبارہا، پس لوٹا دے ان چہروں کو، نطم وجوہم کی طرف، ہا کی زمین لوٹائی، فنردھا پس لوٹا دے، پلٹا دے، اعلیٰ ان چہروں کو، ہاں ان چہروں کو، اعلیٰ ادبارہا، ادبار دبر کی جمع ہے، دبر کہتے ہیں
پچھلا حصہ انسان کا پیٹ ہے، پیچھے کا پورا حصہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دبر. دبر علی ادبارها پشت، جس کو ہم کہتے ہیں پشت. فنردها پس ہم پلٹا دیں ان چہروں کو علی ادبارها پشتوں کی طرف، پیٹ کی طرف، پیچھے کی طرف. اب یہ کیسے ہوگا؟ اس کی جب اللہ ایک لفظ استعمال فرما رہے ہیں تو کوئی حقیقت تو ہوگی نا. جب یہ واقعات قرآن کریم سے ثابت ہے، دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل کو بندر بنایا گیا، خنزیر بنایا گیا، چہرے مسخ ہوئے ہیں، بعض قوموں کے عذاب پڑا ہے، چہرے مسخ ہوئے ہیں، اس طریقے سے عجیب عجیب عذاب آئے ہیں لوگوں پر، تو یہ اس کی کوئی شکل ہوگی. او نلعنہم، یا ان پر ہم لعنت کر گئے. دوسری صورت او نلعنہم، یا ان پر لعنت کر گئے، لعنت اپنی رحمت سے ان کو دور کر گئے. کما لعنا اصحاب السبت، جیسا کہ ہم نے لعنت کی تھی ہفتے کے دن زیادتی کرنے والوں پر. لیکن مثال ان کو بندر خنزیر بنایا گیا تھا نا، انہوں نے ہفتے کے دن شکار کیا تھا. پہلے پارے میں بھی ذکر گزرا ہے اور اصل تفصیل آئے گی سورہ اعراف پارہ نمبر 9 میں. بنی اسرائیل کے ایک طبقے کو بندر خنزیر بنایا گیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ہوا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا. کما لعنا اصحاب السبت، جیسا کہ ہم نے لعنت کی تھی ہفتے والوں پر. وکان امر اللہ مفعولا، اور ہے اللہ تعالیٰ کا معاملات طے شدہ. تفاسیر میں لکھا ہے کہ اگر من حیث القوم ان میں سے کچھ لوگ بھی، تھوڑے سے لوگ بھی ایمان نہ لاتے نا، اللہ کا عذاب پڑ جاتا ان پر. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب نظام ہے. ایک ادارہ ہے، پورا ادارہ اوپر سے نیچے تک مکمل ہر فرق خراب ہو جائے نا، اللہ کا عذاب ضرور پڑتا ہے. ایک ملک ہے، ایک علاقہ ہے، وہاں اتنی خرابی پھیل جائے کہ ایک آدمی بھی صحیح نہ ہو، اللہ کا عذاب ضرور پڑتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ کا نظام کہ پورے علاقے کے اندر سارے لوگ خراب ہے، ایک آدمی اچھا ہے، اس ایک آدمی کے عمل کی وجہ سے اللہ پوری قوم کو بچا دیتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورے علاقے میں ایک آدمی اتنا خراب بدتر ہو گیا کہ اس کے برے عمل کی وجہ سے پوری قوم لپیٹ میں آ گئی. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اس عذاب سے بچو کہ جب وہ عذاب آئے گا تو سب اس کے لپیٹ میں آئیں گے، پھر اس میں نیک بد کی تمیز نہیں ہوگی. تو فرمایا او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ان پر لعنت کرے جیسا کہ لعنت کی تھی ہم نے ہفتے والوں پر. اور اللہ کا معاملہ ہے طے شدہ، مفعولا طے شدہ. آئے گا اپنے وقت پر، کس شکل میں آئے گا. یہود کی خرابیوں کا ذکر ہے، ان میں وہ شرک کی حد تک پہنچ گئے تھے بعض کاموں میں. جیسے امت محمدیہ میں بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی، نظریات شرکیہ ہو گئے بہت سارے، اور بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی، خیانت، جھوٹ، دھوکہ، عقائد میں کمزوریاں، معاملات میں کمزوریاں، عبادات میں کمزوریاں، معاشرت کمزور، اخلاق کمزور، ساری چیزیں کمزور ہو گئی. جیسے ان میں خرابیاں آ گئی تھی، تو ان میں سے ایک شرک تھا. اچھا وہ عجیب بات، اپنی خرابیوں کو اچھائی کا نام دے دیتے، اس کو وہ برائی نہیں سمجھتے تھے. وہ برائیاں کرتے تھے، ذہن اتنا بے حسی اتنی عام ہو گئی تھی اور ایسے بے حس ہو گئے تھے کہ اپنی خرابیوں کو وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم تو اچھا کر رہے ہیں، ہم تو بالکل صحیح ہے. جیسے ہم ہر آدمی آج کل کہتے ہیں میں تو ٹھیک ہوں یار، میں تو صحیح ہوں. کوئی بھی آدمی آپ مجھے بتائے کہ کوئی اپنے آپ کو برا ماننے کے لیے تیار ہو، بہت کم ہوتا ہے. یعنی بالکل انصاف کی تعریف آگے آ رہی ہے. سورہ کس کے پاس ہے؟ ہمارے تفسیر عثمانیہ کی ذریعے میں، تفسیر عثمانی بڑی والی. آپ کو ایک تعریف بتاتا ہوں، عدل کی تعریف بڑی
بجلی والے رکھے نا دوسرے خانے میں اوپر کی طرف سے، ہاں یہ والے، یہ اس طرف، ہاں یہ بارہ نمبر 14 قرآن کریم کی سب سے جامع آیت، قرآن کریم کی سب سے جامع آیت کہلاتی ہے۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل، آیت نمبر ہے آیت نمبر 90، آیت نمبر لکھ لیا، یہ حوالہ نوٹ کر لیں، جامع ترین آیت ہے قرآن کریم کی۔ ہاں اس میں صرف آپ کو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عدل کی تعریف کی ہے صرف وہ بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 چیزوں کا حکم دے رہے، 3 چیزوں سے منع فرما رہے، اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں، میں تو اردو کا ایک جملہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، نکال لیں۔ دیکھیے 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اور 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع فرما۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، عدل، انصاف، احسان اور قرابت داروں کو دو، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، 3 چیزوں سے منع فرماتے ہیں۔ اب عدل کی تعریف کیا فرماتے ہیں دیکھیں، کہتے ہیں دیکھیں اس آیت کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ قرآن کو تبیانا لکل شیء فرمایا تو یہ آیت اس کا نمونہ ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہر ایک خیر و شر کے بیان کو اس آیت میں اکٹھا کر دیا ہے، گویا کوئی عقیدہ، خلق، نیت، عمل، معاملہ اچھا یا برا ایسا نہیں جو امرن اور نہین اس کے تحت داخل میں کیا گیا ہو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر قرآن میں کوئی دوسری آیت نہ ہوتی تو تنہا یہی آیت تبیانا لکل شیء کا ثبوت دینے کے لیے کافی تھی۔ شاید اس لیے خلیفہ ارشد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خطبہ جمعہ کے آخر میں اس کو درج کر کے امت کے لیے اسوہ حسنہ قائم کر دیا۔ اس آیت کی جامعیت سمجھانے کے لیے تو ایک مستقل تصنیف کی ضرورت ہے، تاہم تھوڑا سا اندازہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ یہ آیت میں 3 چیزوں کا امر فرمایا ہے۔ نمبر 1 عدل، احسان اور ایتاء ذی القربى۔ اب عدل کی تعریف دیکھیں، عدل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے تمام عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات، جذبات اعتدال و انصاف کے ترازو میں تلے ہوئے ہوں، افراط و تفریط سے کوئی پلہ جھکنے یا اٹھنے نہ پائے، سخت سے سخت دشمن کے ساتھ بھی معاملہ کرے تو انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اس کا ظاہر و باطن یکساں ہو، جو بات اپنے لیے پسند نہ کرتا ہو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ اچھی طرح نہیں، یعنی انصاف کا تعلق صرف اس سے نہیں ہے کہ کسی انسان کے ساتھ، عقیدے میں بھی انصاف ہونا چاہیے، عبادات میں بھی انصاف ہونا چاہیے، معاملات میں بھی انصاف ہونا چاہیے، ساری چیزوں میں انصاف ہونا چاہیے۔ وہ اپنے پاس ضرور رہتے ہیں، تفسیر عثمانی بڑی اچھی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں یہ یہود ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اپنی برائیوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے، پھر ہم تو بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان فرما دیا ایک قانون کی حیثیت سے کہ مشرک کے لیے ہمارے یہاں کوئی مغفرت نہیں، بس ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اس بات کو یہ کہ اس کے ساتھ شریک بنایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخشے گا جو اس کے علاوہ ہے جس کے لیے چاہے۔
باللہ فقد افترى اثما عظیما، اور جو شریک ٹھہرائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پس تحقیق اس نے باندھا اسمن مبینا کھلا گناہ، میں یشرک باللہ فقد افترى اس نے باندھا، افترا کے معنی باندھنا، اس نے باندھا اسمن عظیما بڑا گناہ، اللہ تعالیٰ پر بڑا گناہ باندھا اس نے شرک کیا۔ اللہ نے تو اپنا شریک نہیں بنایا ہے اور وہ کہے کہ اللہ کا شریک ہے، کہ اللہ پر جھوٹ ہے نا۔ الم ترى، اور پھر آگے دیکھیں وہ بات آ گئی، الم ترى کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنی پاکی بیان کرتے ہیں، یزکون انفسہم، اپنی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ویسے ایک بات ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، مطلب مبتلا تو ہم سب ہیں، بعض لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے اپنی غلطی کا، بعض کو بالکل احساس ہی نہیں ہوتا۔ ویسے ہم بھی جب مجموعے میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنی پاکی بڑی اچھی بیان کرتے، پاکی کا مطلب یہ ہماری مجلس میں دوسرے تنقید کا نشانہ بنتے، لیکن خود اپنے آپ کو ہم تیار نہیں ہوتے کہ انصاف کے کٹہرے میں انصاف اپنے آپ کو پیش کرے، میں کیسا ہوں، ہم کیسے ہیں۔ اب مجلس میں جہاں کہیں دے کہ مسجد میں باہر کہیں بھی بیٹھیں گے تبصرہ ہو رہا ہوگا نا، کسی پر تبصرہ چل رہا ہوگا، لیکن اگر مثال کے طور پر یہ کہا، اگر کسی کو آپ نے یوں کہہ دیا نا کہ کیا آپ صحیح ہے، وہ فوراً ناراض ہو جائے گا، برا محسوس کرے گا۔ یہ تھوڑا سا انصاف جو ہے نا اسی کو کہتے ہیں۔ اب انصاف کی تعریف آگے آ رہی ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنی پاکی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنی پاکی مت بیان کرو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جس کو چاہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیلا دھاگا برابر، فتیلا کے معنی تین الفاظ قرآن کریم نے استعمال کیے، دیکھیں فتیل، ایک نقیب، اور ایک قطمیر۔ فتیل کے معنی دھاگے برابر، دھاگے کو کہتے دھاگا، نقیب تل، اور قطمیر جھلی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کھجور کی گٹلی کو دیکھا، کھجور کی گٹلی میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کے اوپر جھلی ہوتی ہے، ایک بالکل ہلکا سا پردہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قطمیر، اس جھلی کو۔ ابھی تین ہاں وہ الگ ہے، قطمیر ہوا وہ الگ ہے، وہ الگ ہے فیس کو، لیکن یہ معنی اس کا یہ ہے، اصل میں اس کو کہتے ہیں قطمیر، جھلی، قطمیر اس کا نام بھی ہے۔ ایک یہ ہوگی جھلی، دوسرا ہے نقیر۔ نقیر کس کو کہتے ہیں؟ بلکہ فتیل کو لے لیں۔ فتیل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھجور کی گٹلی کے درمیان میں جو کیا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں کٹا ہوا حصہ ہوتا ہے، کٹا ہوا حصہ ہوتا ہے نا گٹلی میں، اس کٹے ہوئے حصے میں جو ہے نا وہ ایک دھاگا ہوتا ہے، آپ کو بھی دیکھیں چھوٹا سا دھاگا چلتا ہے اس میں، اس کو کہتے ہیں فتیل۔ اور کھجور کی گٹلی کے کسی ایک کونے پر
اوپر نیچے کی طرف کونے پر کالا سا ڈبا ہوتا ہے. جتنا گٹلی جو ہے وہ پرانی ہوتی ہے نا وہ ڈبا نظر آتا ہے آگے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے چیک کیا ہے آج کی تفصیل سمجھنے کی نہیں، میں نے گٹلیاں جمع کی تھی اور اس میں ڈھونڈتا رہا سب تلاش کی میں نے، سمجھ گیا نہیں. تو نقیر کس کو کہتے ہیں؟ وہ تل جو کالے رنگ کا ڈبا نشان ہوتا ہے نا. کبھی اب گٹلی اگر کچی ہوتی ہے نا، جیسے کمزور قسم کی گٹلی ہوتی ہے، جیسا بھی تازہ کھجور ہے، تو اس میں وہ کالے رنگ میں نظر نہیں آتا. لیکن جیسے جیسے وہ پرانا ہوتا ہے تو اس میں وہ کالا پڑ جاتا ہے. یہ تین چیزیں ہیں، وہ تین ہوتے ہیں قرآن کریم میں. ایک اس آیت میں ہے فتیل کا لفظ، نیچے آیت نمبر 53 میں ہے کس کا لفظ ہے؟ نقیر کا لفظ. اور سورہ فاطر آیت نمبر 13 پارہ 22 میں ہے کتمیر کا لفظ ہے. اور تینوں اسی ضمن میں آئے، شرک کے ضمن میں اس کا ذکر کیا ہے. فرمایا کہ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہے. ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی دھاگے برابر. اتنا بھی اللہ تعالیٰ زیادتی، وہ دھاگا کیا ہوتا ہے؟ بالکل ہلکا سا دھاگا ہوتا ہے. شرک کا اوپر ذکر ہو گیا نا، وہ برائی کے الگ ذکر ہو گئی. ان میں آیت نمبر 48 میں ہو گئی. اب ان کی ایک اور خرابی ذکر ہو رہی ہے، اپنی پاکی بیان کرتے تھے لوگ، یعنی اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو اچھا سمجھتے تھے، اپنی تعریف کرتے تھے. سورہ پیچھے آپ نے پڑھا، سورہ آل عمران میں اہل کتاب کی ایک خرابی آپ نے پڑھی، لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. اپنی تعریف پر بڑے خوش ہوتے تھے اور ان باتوں پر بھی اپنی تعریف چاہتے تھے جو باتیں ان میں ہوتی نہیں تھی. چلو ایک کمال ہے، چلو بھائی اس آدمی میں یہ کمال ہے، اس کی تعریف کرو، بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن جو ہے نہیں اس میں بھی اپنی تعریف چاہتے تھے، ہے نا. اور تعریف نہ کرو کسی کی تو کام بھی نہیں ملتا نا. دیکھو تو بینر کیوں لگتے اتنے سارے؟ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میرے خیال میں مجھے زیادہ نشیر ہے. آپ مجھ سے معاشرے کو زیادہ جانتے ہیں، لیکن میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں اپنے دونوں ہونٹوں کو بند کر کے خاموش ہو کے کسی کونے میں بیٹھ گیا. لیکن پھر کہتا ہوں کہ ذمہ داریاں اصل نہیں. لیکن برائی جب عام ہو جائے نا، اور برائی خود بولے کہ یہ برائی ہے، تو ہر انسان بچہ سمجھتا ہے. ہمارا ماحول اوپر سے نیچے تک کیا کیا خرابیاں پیدا ہوئی ہم سب کو معلوم ہے. خاموشی بہتر ہے. تب بھی آدمی کوئی کردار ادا نہ کر سکے نا، جہاں آپ کردار ادا کر سکتے بولے، جہاں آپ کی ذمہ داری ہے. انظر دیکھ کا مطلب کیا؟ انظر غور و فکر کرو. دیکھو، یہ بھی غور و فکر بجائے آپ دیکھے گا نا تو غور و فکر اسی طریقے سے غور و فکر. کیف یفترون علی اللہ الکذب، کیسے باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ. وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، اور کافی ہے یہ بات کھلے گناہ کے طور پر. اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اس قسم کی، یہ بات کافی ہے کھلے گناہ کے طور پر. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا؟ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیاں ذکر کی، شرک کی لعنت میں مبتلا ہو گئے تھے، باقی یہ ساری خرابیاں پیدا ہو گئی تھی. کیسے یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں؟ مطلب یہ جو باتیں کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں یا اپنی پاکیاں بیان کرتے ہیں، سب اب کیسے یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں.
وکفا بہ اثما مبینا. اب اسی شرک میں سے ان کی شرک کا ذکر ہوا نا، اس کا ایک نمونہ کہ بھائی اہل کتاب میں تو کہہ سکتے ہیں، ایسے بولنے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں، انصاف کی آواز ایسے موقع پہ لگتی ہے نا، لیکن کہاں شرک کیا ہے اہل کتاب میں؟ وشی اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بتا رہا. کعب بن اشرف مدینہ منورہ میں یہود کا بہت بڑا مذہبی پیشوا بھی تھا اور بہت بڑا دولت مند بھی تھا، بہت بڑا تاجر تھا. اس کا قلعہ میں نے دیکھا کنڈرا حبیب میں مدینہ میں گیا تھا کہ وہ کنڈرا بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ بہت پرانے رکھتے ہیں، تو گر گیا ہے لیکن وہ جو دیواروں میں پتھر استعمال ہوئے تھے نا اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ بنا ہوا ہے. بہت بڑا قلعہ ہے کافی، اور اتنے بڑے بڑے پتھر دیوار میں لگائے ہوئے، ایک پتھر بہت بڑا ہے. پرانے زمانے کے جو پتھر لگتے ہیں نا ایک چٹان جیسے لگے ہوئے پورے، تو بالکل آبادی سے باہر ایک کنڈر پڑا ہوا جیسے وہ آثار ہوتا ہے نا، آثار رہ گئے بس اس کے. یہ تھا، یہ بعد میں صحابہ کے ہاتھ سے قتل ہوا. بڑا شریر آدمی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اور آپ نے مدینہ منورہ کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ فرمایا تھا، اس میں یہود بھی تھے، مشرکین بھی تھے، مسلمانوں کو سب کو میثاق مدینہ کے نام سے. تو یہود کی طرف سے جن لوگوں نے دستخط کیے تھے اس معاہدے پر، اس میں ایک سرکردہ یہ بھی تھا ذمہ دار لوگوں میں سے، تو بڑے لوگ تھے، ان میں سے اس نے بھی دستخط کیے. بدر میں اس میں یہ طے ہوا تھا کہ بھائی ہم اپنے علاقے کا متفقہ دفاع کریں گے، کبھی ضرورت پڑ گئی مل جل کے رہیں گے، ہر آدمی اپنے اپنے دین پر رہے، لیکن اس قسم کا یہ تھا. اب بدر میں تو کفار کو سخت مار پڑی، ایک بہت بڑا دھچکا لگا، بڑے بڑے سرکردہ لوگ مارے گئے 70. احد میں مسلمانوں کو تھوڑا سا دھچکا لگا. غزوہ احد کے بعد یہ 70 آدمیوں کا وقت لے کر کے مکہ مکرمہ گیا. کعب بن اشرف 70 آدمی لے کر کے کعبہ گیا، اور ظاہر یہ کیا کہ ہم تجارت کی نیت سے گئے، کیونکہ پورے عرب میں اس کے سود کا جال بچھا ہوا تھا. قبائل عرب میں اس نے بڑا سود پھیلایا تھا، ہر جگہ اس کی تجارت میں مالدار آدمی تھا. تو وہاں گیا تاجر کی حیثیت سے، وہاں جا کر کے ابو سفیان سے ملا تو قریش کا سردار تھا، اور ان سے کہا کہ یار دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے، یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑا سخت خطرہ ہے. اگر ان کو ہم نے اسی طریقے سے رہنے دیا اور ان کا راستہ ہم نے نہ روکا تو یہ بہت بڑا خطرہ بن جائے گا ہمارے لیے. اس نے کہا جاؤ یہودیو، تمہارے اوپر ہمارا اعتماد ہی نہیں ہے، ہم تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں، آپ لوگ باتیں کرتے ہو لیکن پھر اس کو پورا نہیں اترتے. اس نے کہا نہیں، آپ ہم سے کی ضمانت کے لیے ہم بالکل تیار ہیں، ہم بالکل بڑے اخلاص کے ساتھ آئے ہیں، آپ کریں. کہنے لگے اچھا ہم مان لیں گے، آپ ہمارے ان بتوں کے سامنے سجدہ کر لیں، یہ لات ہے یہ منات ہے، ان کے سامنے سجدہ کر لیں، پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ مخلص ہے اپنے ارادے میں. انہوں نے بتوں کے سامنے سجدہ بھی کر دی. ہاں ان کے ساتھیوں نے انہوں نے مل کے سجدہ کیا. پھر انہوں نے ایک سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ ہمارا دین اچھا ہے یا محمد کا دین اچھا ہے؟ دیکھیں ہم کعبۃ اللہ کے متولی ہے، ہم حاجیوں کو جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ہم جو ہے رشتے داروں کا خیال کرتے ہیں، اور ہم کس طریقے سے خدمات انجام دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کا دین بہت اچھا ہے. اہل کتاب دیکھو، عالم بھی ہے ان کا اہل کتاب. اب جب یہ باتیں کی تو ابو سفیان نے کہا ایسے کر لیتے کہ 30 آدمی ہمارے ہو جائیں گے اور 30 آپ کے ہو جائیں گے، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ لیتے اور وہاں معاہدہ کر لیتے کہ پیچھے کوئی نہیں ہٹے گا. پھر جب مقابلہ کریں گے زبردست مقابلہ کریں گے. چنانچہ وہاں انہوں نے 30 آدمی ان کے 30 ان کے مل کے انہوں نے معاہدہ کیا، اور پھر اس کی صورت کب سامنے آئی؟ غزوہ خندق کی شکل میں قبائل عرب یہود یہ سارے آ گئے، انہوں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا سن 4 ہجری میں.
اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ایک واقعہ تھا کعب بن اشرف کا، ایک یہودی کا، اس نے یہ کام کیا تو یہ قرآن کریم میں ایک قصہ اللہ نے ذکر کیا ختم ہو گیا؟ قرآن کو قیامت تک کے لیے ان واقعات کو قرآن جس ماحول میں، جس دور میں، جن قوموں پر اترا ہے، ان کو اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ بنایا ہے. اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اپنے مفادات کے لیے انفرادی اجتماعی طور پر کتنے بڑے بڑے غلطیاں کر جاتے ہیں. ہم نے خود بعض لوگ اپنے مفادات کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھا لیتے ہیں، دین اور ایمان کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. ہوتا ہے نہیں؟ یہ تو ایک نمونہ اللہ نے بنایا کہ دیکھے جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس نے کیا حرکت کی، بتوں کے سامنے یہ جھکا اور حق کو جانتے ہوئے اس کو غلط قرار دیا اور باطل شرک کو انہوں نے ٹھیک قرار دیا. تو ایسے بھی کبھی کبھی اپنے مفادات کے لیے انسان بہت کچھ کر جاتا ہے. اور میں علم کرا، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو دیا گیا ایک حصہ کتاب میں سے، نصیباً حصہ کتاب میں سے. کیا معنی حصہ دیا گیا تھا؟ دو مطلب ہے. لفظ ہے یعنی الفاظ کو پڑھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے معنی وغیرہ نہیں ہے. یہ قصہ ہوگا نا. قرآن کریم دیکھیں، قرآن کریم کی تعریف کیا ہے؟ الفاظ اور معانی دونوں کا مجموعہ ہے. قرآن کریم مکمل تک بنتا ہے. آفا معنی آپ نے صرف الفاظ لے لیے کہ میرے لیے الفاظ کافی ہے، باقی کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ کمزوری ہے نا. ایک مطلب. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو احکامات مزاج مرضی کے مطابق لگتے تھے ان کو لے لیتے تھے، جو مزاج مرضی کے مطابق نہیں ہوتے تھے ان کو چھوڑ جاتے تھے. بعض حصے کو مانتے تھے، بعض کو نہیں مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو ایک حصہ دیا گیا اس کا مطلب باقی کو تو مانتے ہی نہیں ہے. علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جن کو دیا گیا نصیباً ایک حصہ من الکتاب، کتاب میں سے. وہ کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالجبت، بت پر، والطاغوت، اور شیطان پر. یہاں جب سے مراد ہے بت اور طاغوت سے مراد ہے شیطان. وہ بت پر اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں. ایک بات، بت کے سامنے جھک گئے تھے نا. دوسری بات، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں کافروں سے ان لوگوں کے بارے میں جو کافر ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہؤلاء، یہ جو کافر ہیں نا، اہدی، زیادہ ہدایت والے ہیں، یہ زیادہ ٹھیک اور درست ہے، من الذین آمنوا، ایمان والوں سے، سبیلاً، راستے کے اعتبار سے. راستے سے مراد دین کے اعتبار سے. یہ بات کی تھی انہوں نے نا، یہ بات فرمایا اولئک، یہی لوگ ہیں الذین لعنہم اللہ، جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے. ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے آپ ان کے لیے ہرگز مددگار نہیں پائیں گے. لن ہے، لن پہلے مظاہرے پہ داخل ہو گئے. لن تجدہ، ہرگز آپ نہیں پائیں گے ان کے لیے کوئی مددگار. ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کے لیے ہے حصہ بادشاہت میں سے؟ اللہ تعالیٰ کے نظام میں ان کا بھی عمل دخل ہے. یہود کا اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور یہ سوچ رکھتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، اللہ کے نظام میں ان کا عمل دخل ہے، حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا فَإِذًا، بس اس وقت لا یؤتون الناس نقیرا، نہ دیتے لوگوں کو تل برابر. یہود ہے نا، یہود یہ بڑے بخیل لوگ ہیں، بڑے بخیل لوگ. فطرت میں ایک ان کا دخل ہے. ایک آج شکنی ہے، وعدہ توڑنا، ایک بخل ہے، اور ایک ہے حسد. یہ خرابیاں بہت نمایاں طور پر بیان کی ہوئی ہے اور بہت ساری ہیں، بڑی خرابیاں ہیں ان کی. تو
تو یہ کرنا کہ کیا ان کے لیے حصہ ہے بادشاہت میں سے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ تل برابر بھی کسی کو نہ دیتے. آپ دیکھتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیاں کن کی زیادہ تر یہود کی نا. ان کے جو مصنوعات ہوتی ہیں نا مصنوعات، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ مصنوعات جب مثال کے طور پر ان کی جو ہے نا وہ پورا ہو جاتا ہے اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتے ہیں بہت سارے. حالانکہ یہ غریب علاقوں میں پھیلا سکتے ہیں اس کو. ہاں قیمت کم نہ ہو جائے. ہاں بالکل اپنے مفادات کے لوگوں کو ہر کچھ سب کچھ کرتے ہیں. جب چاہے امریکہ کو پکڑنے کے لیے پورا سونا اٹھا لو اس سے. یہ معاشی بحران جو ہے اس کے پیچھے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے نا. سونا جب بینکوں سے اٹھا لو یہ کر لو. یہ بڑے عجیب قوم ہے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ بھی کسی سے ناراض ہو جائے نا اور قبولیت اس سے چھین لے تو یہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے. وہ مطلب من حیث القوم مبعوث ہو گئے. من حیث القوم پوری قوم مبعوث ہو گئی اور اللہ کا جو آخری غضب ان پر پڑے گا سب سے آخری غضب ایک بھی نہیں بچے گا. فرمایا ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں الناس لوگوں سے. الناس سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. الناس سے کون مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کس بات پر؟ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں آپ سے، لیکن پہلا مصداق اس کے کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کس بات پر؟ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل میں سے. فضل سے مراد یہاں پر وحی ہے. سب سے بڑی وجہ ان کے مخالفت کی جو بنی وہ کیا تھی کہ یہ نبوت کا سلسلہ بنو اسماعیل میں کیوں منتقل ہو گیا اور ان کو کتاب کیوں ملی. بس یہ سب سے بڑی وجہ تھی. فرمایا کہ کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں الناس مسلمانوں سے لوگوں سے اس بات پر علی ما آتاہم اللہ من فضلہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کو اپنے فضل میں سے. تو فرمایا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، پس تحقیق ہم نے دی تھی آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دانائی. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بڑے بڑے انبیاء ہے، کتابیں ملی. تورات موسیٰ علیہ السلام کن کی اولاد میں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. داؤد علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ان کو کتاب ملی. عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. سب اسحاق بنو اسحاق میں سے تھے. سب کو کتابیں ملی. حکمت یہ بڑے بڑے جو حکیم آئے حضرت لقمان حکیم ہے اور بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، بڑے بڑے دانا گزرے ہیں سمجھدار لوگ، یہ ان کی اولاد میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے آپ صلی ان کی اولاد میں رہی، آپ بھی ان کی اولاد میں صرف بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہوگا. اصل مرکز کو بنتا ہے ابراہیم علیہ السلام. تو فرمایا کہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے دی تھی آل ابراہیم کو کتاب و حکمت. وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو دیا تھا ملک عظیم، بڑی بادشاہت ہم نے ان کو دی تھی. سب سے بڑی بادشاہت ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ اولاد میں دیکھیں ٹھیک ہے اسماعیل علیہ داؤد علیہ السلام کو حکومت ملی، سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی، یوسف علیہ السلام کو حکومت ملی، سب کو ملی تھی، لیکن وہ الگ سے ابراہیم علیہ السلام کی حکومت تو سب سے بڑی ہے. اتنے انبیاء ان کی اولاد میں آئے اور اتنے بڑے بڑے طریقے ان کے قیامت تک کے لیے جاری ہو گئے. کعبۃ اللہ کی مرکزیت کو دیکھیں اور مکہ مکرمہ کے جو ہے مقدس ہونے کی سب ابراہیم علیہ السلام کے وہ ہے نا. فرمایا والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، بڑی حکومت ہم نے دی تھی. فمنہم من آمن، بس ان میں کچھ وہ ہے جو ایمان لائے اس پر، کچھ ایسے تھے جو ایمان لائے. ومنہم من صد عنہ، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے اعراض کیا.
کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے اعراض کیا. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے جہنم ان کے لیے شعلہ ہو آنے شعلہ آگ کے اعتبار. سعیر یہ جہنم کا ایک نام ہے، شعلہ آگ، اور کافی ہے جہنم سعیرًا شعلہ ہونے کے اعتبار سے ان کے لیے، یعنی عذاب کے اعتبار سے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک عام ضابطہ قانون بیان فرما دیا کہ اصل چیز ہے انسان کا عمل. اب تم بھی یہ نہ سمجھو کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، فرمایا یہ ضابطہ قانون ہے، اصل ہے انسان کا عمل. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا بآیاتنا ہماری آیتوں کا، سوف نصلیہم نارا، ہم قریب ہم ان کو داخل کریں گے آگ میں. کلما نضجت جلودہم، جب کبھی کلما جب کبھی نضجت جل جائے، جلودہم ان کی کھالیں، جلود جلد ان کی جمع ہے، جلد کے معنی کھال، چمڑے، ان کے چمڑے ان کی کھالیں جل جائے. بدلناہم جلودا غیرہا، ہم تبدیل کریں گے، بدلنا ہم تبدیل کریں گے ان کو جلودن دوسری کھالیں غیرہا ان کے علاوہ اور چڑھا دیں گے. یہ عذاب چلتا رہے گا، جلتے رہیں گے، کھالیں چڑھتی رہیں گی اس طریقے سے. لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ چھپتے رہے عذاب کو. ان اللہ عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والے ہیں. اور اس کے مقابلے میں والذین آمنوا، کوئی بھی ہو، وہ کسی مخصوص اس کی بات نہیں ہو رہی، جس نے کفر کیا اس کا انجام یہ ہے. اور اس کے مقابلے میں جس نے ایمان کا راستہ اختیار کیا، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ایک بات، اور ایمان کے ساتھ ساتھ وعملوا الصالحات، اچھے کام بھی کیے، نیک عمل بھی کیے. سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، عن قریب ہم داخل کریں گے ان کو باغات میں جن کے نیچے بہ رہی ہوں گی نہریں. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں. لہم ان کے لیے فیہا ان باغات میں ازواج بیویاں ہوں گی، مطہرۃ پاکیزہ. وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم داخل کریں گے ان کو گھنے سائے میں. ظلا سایہ، ظلیلا گھنا، گھنے قسم کے سائے، مطلب اشارہ اس طرح سے کہ باغات ہوں گے، درخت ہوں گے، بہت سارے سائے ہوں گے، نعمت کی طرف اشارہ ہے. یہ تو ذکر ہو گیا، یہود کا ذکر کیا. اب یہاں سے آگے 12 آیتیں بنتی ہے. 12 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجتماعی حقوق کا ذکر کرنا ہے، حکمرانوں کے کیا حقوق اور رعایا کے کیا حقوق ہے. اسی ضمن میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت. یہ جو مضمون ہے نا، بڑا زبردست مضمون ہے. اس میں امانت کا ذکر ہے، باقی چیزوں کا ذکر ہے، حقوق اجتماعی حقوق کا ذکر ہے. انشاءاللہ کل پر اس کو حدود قرآن، جہاں اچھے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں صاحب برے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں برے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اچھے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الفعل والقول والعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
السلام علیکم.